وقت گزرتا جا رہا ہے اور میرا اس گھر سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ گھر جس میں میرا بچپن گزرا آج یوں اجنبی سا محسوس ہو رہا ہے، یا میرا وہم ہے؟ بابا مجھے ہمیشہ منحوس کہتے تھے۔ پتہ نہیں میں نے اس گھر میں پیدا ہو کر کون سا گناہ کیا تھا۔ بھائی بھی مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ ایک ماں تھی جو اسے پیار کرتی تھی، اور نور یہ سب سوچتے سوچتے ایک سرد آہ بھرتی اور اپنے اللہ سے سوال کرنے لگی، اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میں تیری بندی نہیں ہوں؟ اللہ تو سب کی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی، گناہ گاروں کی بھی۔ میری بھی صدا سن مولا، دیکھ کبھی کسی کا دل دکھایا تو نہیں ہے میں نے، پھر میرا دل کیوں دکھایا جاتا ہے؟ وہ رو رو کر سسکیاں لے کر خدا سے مخاطب تھی، سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی اور بے شمار سوچوں میں گم۔ پھر پہلی سوچ پہ پہنچ گئی، اللہ، اگر کبھی اس گھر میں میرے لیے جگہ ختم ہو گئی ہو تو کیا ہوگا؟ کہاں جاؤں گی میں؟ تو یہ سوچتے ہوئے بھی کانپ رہی ہوں، اور یہ سب سے کیسے کہہ پاؤں گی؟ اللہ، اگر ایسا وقت آئے تو مجھے حوصلہ دینا، مجھے آسرا دینا۔ یہ کہتے کہتے تکیے پر سرکتی، اور اب نور کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ پورا کمرہ اس کی ہچکیوں سے گونج رہا تھا۔ اتنے میں آواز آئی، نور بیٹا دیکھو تو دروازے پہ کون آیا ہے؟ نور نے جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے ہچکچاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، جی اماں آتی ہوں۔ نور کمرے سے باہر آئی تو اماں کو کام کرنے میں مصروف دیکھا۔ اب ہمیشہ کی طرح چارپائی پر سوئے پڑے تھے۔ نور خاموشی سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ کون تھا جس کی طرف دیکھ کر نور سہم گئی، مگر کچھ بول نہ پائی۔ اتنے میں آواز آئی، نور بیٹا کون ہے؟ اماں شکورہ خالہ ہیں، نور نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ شکورہ خالہ آئیے اندر۔ نور شکورہ خالہ کو اپنی اماں کے پاس بٹھا کر کچن کی طرف چل پڑے۔ نور بیٹا اپنی خالہ کے لیے چائے بنا کے لاؤ، ساتھ بسکٹ بھی، شکورہ خالہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نور منہ میں بڑبڑاتی ہوئی کچن میں پہنچی اور چائے بنانے کے ساتھ ساتھ پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اتنے میں آواز آئی، نور بیٹا چائے لے آؤ۔ نور نے چونکتے ہوئے جواب دیا، جی اماں۔ نور نے چائے لا کر شکورہ خالہ کو دے دی۔ شکورہ خالہ نور کو کھا جانے والی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر جوڑے اللہ ملاتا ہے اور زمین پر شکورہ خالہ، مگر ابھی تک نور کے معاملے میں ناکام رہی۔ نور چائے دینے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئی۔ کمرے میں جاتے ہوئے اسے بے شمار سوچوں نے گھیر لیا۔ وہ شیشے کے آگے بیٹھ کر خود کو غور سے دیکھنے لگی، پھر خود سے باتیں کرنے لگی، اے اللہ، اگر مجھے بنایا تھا تو خوبصورت بنا تھا۔ سب مجھے نہیں، مجھ میں خوبصورتی ڈھونڈتے ہیں، اور جب ان کو خوبصورتی نہیں ملتی تو چپ چاپ چلے جاتے ہیں۔ اللہ، کیا میرے لیے کوئی نہیں بنا جو خوبصورتی سے نہیں مجھ سے شادی کرے؟ مگر یہ بھی کہاں ممکن ہے، لوگ تو خوبصورتی کے پجاری ہیں۔ نور جو اللہ سے ہی ہر سوال کا جواب مانگتی تھی۔ اتنے میں آواز آئی، نور بیٹا۔ نور کی اماں نے آواز دی اور کمرے میں آئی، جی اماں۔ بیٹا شکورہ آج بہت اچھے گھر کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ لڑکے کا اپنا بزنس ہے، مگر عمر کچھ زیادہ ہے، بس یہی کوئی 35-47 سال کا ہے۔ 2 بیویاں پہلے ہیں، تمہیں الگ سے گھر لے کر دے گا۔ یہ دیکھو تصویر۔ بیٹی خدا کے لیے مان جا، اس بار بھی تو نے انکار کر دیا تو تیرا باپ تجھے اور مجھے جان سے مار دے گا۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو تمہارے سر سے بھی بوجھ اتر جائے۔ تصویر دیکھ کر نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، یہ تو ابا کی عمر کا ہے۔ اور آپ کچھ کہتے کہتے نور رک گئی اور شادی سے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ نور کی اماں کمرے سے چلی گئی۔ نور دوبارہ اپنے کمرے میں لگے شیشے کے آگے بیٹھ گئی۔ بھائی اور بھابھی بھی آنے والے ہوں گے، پھر بھابھی کی جلی کٹی باتیں سننی پڑیں گی۔ اے اللہ کرم کر، سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مایوسی بھری انداز میں نور نے کہا۔ نور کا ایک بھائی اور بھابھی بھی ہیں۔ بھائی جاب کرتا ہے اور بھابھی زیادہ تر اپنے میکے رہتی ہے، کیونکہ سسرال والوں سے کمی بنتی ہے۔ زیادہ نور سے بھابھی کو مسئلہ ہوتا، اگر نور کی بھابھی نور سے بہنوں والا سلوک کرتی تو نور آج کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوتی۔ اور نور کا بھائی، وہ تو صرف اپنی بیوی کی سنتا ہے۔ ایسے حالات میں ایسے انسان سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ نور جو گہری سوچوں میں گم اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو حسد بری نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی، اتنے میں اس کے بھائی بھابھی بھی آ چکے تھے۔ نور کو کوئی خبر نہیں تھی۔ نور کدھر ہے اماں؟ نور کے بھائی کی آواز سنائی دی، وہ فوراً اٹھی اور سہمے ہوئے انداز میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کیسی ہو نور؟ بھائی اور بھابھی نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، ہلکی سے خوف بھری آواز میں نور نے کہا۔ ایسے کچھ عرصہ گزر گیا تھا۔ نور بھائی بھابھی کی باتیں سنتی مگر چپ رہتی۔ ان کو جلدی تھی کہ کب نور کی شادی ہو اور کب ہمارے سر سے یہ عذاب ٹلے۔ یہ الفاظ اس کی بھابھی کے تھے۔ افسوس کہ ایک عورت دوسری عورت کو عذاب کہہ رہی تھی۔ بھابھی کے آگے نور کی اماں بھابھی نہیں بول سکتے تھے۔ ابا تو ویسے بھی نور کو منحوس سمجھتے اور نور اس کی اماں گھر کا کام کرتے اور پھر بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے باتیں سنتے۔
نور اپنے کمرے میں بیٹھی پھر سوچوں میں گم تھی۔ نور کی اماں اس کے پاس آئی، بیٹی کو گلے لگایا اور رونے لگی۔ نور کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ اماں یہ زندگی ایسی کیوں ہے؟ مجھے روز یہ توڑتی ہے۔ روز اپنے دامن کی کرچیاں سمیٹتی ہوں، یہ پھر توڑ دیتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی رو رہی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور نور کا باپ جو نشے میں تھا دھاڑتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ نور کو گالیاں دینے لگا۔ اس بدبخت نے پھر انکار کر دیا۔ کہاں ہے نور؟ میں اس کی جان لے لوں گا۔ اتنی دیر میں شکورہ مائی بھی گھر میں داخل ہوئی اور کہا کہ سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، شادی کے لیے ہاں کر دے۔ اگر تمہاری بیٹی نہ مانی تو ہمیں وہ 50,000 واپس کرنے ہوں گے جو لڑکے والوں نے دیے ہیں۔ نور کی ماں نے سنا تو اس نے جلدی سے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ وہ جانتی تھی اگر نور کا باپ کمرے میں آ گیا تو اس کی تو پٹائی ہو ہی جائے گی، ساتھ میں نور کو بھی وہ نہیں چھوڑے گا۔ شکورہ مائی جب جانے لگی تو نور کے باپ شوکت نے کہا، مجھے 2 دن کا وقت ہو، میں اپنی بیٹی کو سمجھا دوں گا۔ تم لڑکے والوں سے کہو کہ وہ تیاری کرے۔ وہ تو چلی گئی، مگر نور کا باپ باہر صحن میں کھڑا چلاتا رہا، میں آج اس کا گلا دبا دوں گا، یہ منحوس ہے، دروازہ کھولو میں اس کی جان لے لوں گا۔ میں زبان دے چکا ہوں۔ وہ کافی دیر چلاتا رہا مگر نور کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر وہی کہہ کر باہر چلا گیا کہ اسے سمجھاؤ، یہ نہ مانی تو میں اس منحوس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ نور کی ماں سب کچھ سمجھ چکی تھی کہ شوکت نشے کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بیٹی کا سودا کر چکے۔ پہلے تو وہ چپ تھا کہ نور اس رشتے کے لیے مان جائے گی، مگر جب نور نے انکار کیا تو وہ زبردستی پر اتر آیا تھا۔ جب ادھر خاموشی ہوئی تو نور کی ماں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ نور کا بھائی کام پر تھا اور بہو اپنے کمرے میں تھی۔ نور روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں میں مر تو جاؤں گی مگر اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی۔ نور کی ماں نے ایک بار پھر اس کی منت کی کہ بیٹی مان جاؤ ورنہ تمہارا باپ تمہیں اور مجھے جان سے مار دے گا، مگر نور نہ مانی اور ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نور کی ماں کچھ دیر چپ رہی اور پھر اچانک نور کو کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ، ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جو سب کا سہارا ہے۔ نور حیرت بھرے لہجے میں اپنی ماں کے منہ کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، مگر اماں کدھر؟ آؤ تم اور اپنا جو کچھ ضروری سامان ہے لے لو۔ نور ہوتے ہوئے بولی، اماں اگر اس گھر میں جو کبھی میرا تھا سب تب تک جب میں چھوٹی تھی، اب اس گھر میں میرے لیے جگہ نہیں ہے تو چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ نہیں اماں، میری کوئی چیز ضروری نہیں ہے، میرا اس گھر میں کچھ نہیں ہے۔ نور کی اماں نور کو لے کر گھر سے نکل گئی۔ ایک آٹو لیا، آٹو والے کو ایڈریس بتایا کہ ادھر لے جاؤ۔ نور ایڈریس سن کر کام گئی مگر کچھ بولنے کی بھی سکت نہ رہی۔ کچھ ہی دیر میں آٹو ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے آ کر رک گیا۔ نور کی اماں نے آٹو والے کو کچھ دیر رکنے کو کہا اور آٹو سے نیچے اتر گئی۔ نور یہ دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ گیٹ کے اوپر بہت بڑا سا لکھا تھا، ایدی ہوم۔ نور ہلکی سی مسکرائی اور اپنی اماں سے کہا کہ آپ اب جائیں، میں سمجھ گئی، آپ اپنا خیال رکھنا، میری فکر نہ کرنا، میں اپنے گھر پہنچ گئی ہوں۔ نور کی ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ اسی وقت آٹو میں دوبارہ بیٹھ گئی اور اسے چلنے کو کہا۔ آٹو کو دور تک دیکھتی رہی اور دیکھتے دیکھتے آٹو نظر سے اوجھل ہو گیا۔ نور گیٹ سے اندر داخل ہوگی۔ جیسے ہی نور گیٹ سے اندر داخل ہوئی، سامنے ایک بابا جی ویل چیئر پہ بیٹھے تھے۔ ایک لڑکا ان کے پاؤں میں بیٹھا تھا اور ان بابا جی کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ نور دل میں سوال کرنے لگی، کون ہے یہ بزرگ جن کے ہاتھ یہ لڑکا اتنی عقیدت اور احترام سے چوم رہا ہے؟ سوچتے سوچتے آگے بڑھی۔ بہت لوگ ہیں یہاں، بچے بوڑھے جوان سب، پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری رہی ہوگی، شاید ان کے لیے بھی ان کے گھروں میں جگہ کم پڑ گئی ہوگی یا کسی کے گھر ہی نہ ہوں گے۔ اے دو جہاں کے مالک، کیسی دنیا ہے، تیرے ہی بندے ایک دوسرے کو کھا جانے کو ہیں۔ نور خود سے کبھی اللہ سے سوال جواب کر رہی تھی، پھر اس کی نظر ایک جھولے پر پڑی جو چھوٹے بچوں کو جھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ نور اس کے پاس گئی اور اوپر لکھا ہوا پڑھنے لگی، بچوں کو مارا نہ کرے، اس جھولے میں ڈال دے۔ اس کے بارے میں تو میں نے سنا ہوا تھا، آج دیکھ لیا، نور نے کہا اور وہیں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ ایک میں ہی نہیں، ادھر تو بہت سے لوگ ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں، یا پھر گھر والوں نے تنگ آ کر ادھر چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر سوچوں میں خدا سے باتیں کرنے لگی کہ اللہ جو گھر میرے اماں با کہتے تھے تیرا ہے، آج اس گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں ادھر رہ سکوں۔ اماں کا بھی کیا قصور تھا، وہ بھی مجبور تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک شخص آیا اور سامنے آفس میں بیٹھے ایک بزرگ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ نور وہاں گئی تو وہ بزرگ جو اس ادارے کو چلا رہے تھے نور سے آنے کی وجہ پوچھی۔ نور کی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کچھ کاغذات پر نور کے دستخط کروائے اور اسے کمرہ رہنے کے لیے دے دیا۔ وہاں لیڈیز اسٹاف بھی موجود تھا۔ اب نور کو 3 وقت کا کھانا اور ضرورت کی ہر چیز اسٹاف کے ذریعے مل جاتی۔ وہ اکیلی بیٹھ کر اکثر روتی تھی اور سوچتی تھی پتہ نہیں ابا نے اماں کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ نور ادھر سب کے ساتھ ایک فیملی کی طرح رہنے لگی۔
ایک دن پھر اس نے اسی لڑکے کو دیکھا جو پھر اسی بزرگ کے پاس بیٹھا تھا۔ نور جو کچھ دور ہی بیٹھی تھی اس لڑکے کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی لڑکا گیا وہ فوراً بزرگ کے پاس آئی اور احترام کے ساتھ ان کا حال چال پوچھا۔ بابا جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بیٹا، بابا نے جواب دیا۔ بابا جی ایک سوال پوچھوں؟ جی بیٹا پوچھو۔ بابا جی اب ادھر کیوں آئے؟ کیا آپ کا اپنا گھر نہیں ہے؟ اور وہ لڑکا کون ہے جو روز آپ کے پاس آتا ہے؟ نور نے سوال پر سوال کر دیے۔ بابا نے نور کے سوالوں پر مسکرا دی اور بولے بیٹا پہلے تم اپنا نام بتاؤ۔ جی میرا نام نور ہے۔ بیٹا بہت پیارا نام ہے آپ کا، اور آپ اس عیدی ہوم میں کیسے آئی ہو؟ بابا جی میں ہی نہیں، دیکھیے اور کتنی بہنیں بچے بوڑھے یہاں موجود ہیں، میں بھی ان میں شامل ہو گئی ہوں۔ لیکن بیٹا میرا پھر بھی وہی سوال ہے، نور نم ہوتی آنکھوں سے بتانے لگی۔ بابا جی میں اپنے گھر میں سب کی بہت لاڈلی تھی، مگر تب تک جب تک میں چھوٹی تھی، مگر اب بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ رشتے بھی کھو گئے تھے۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں، بھائی کی شادی ہو چکی ہے، ابا نشہ کرتے ہیں، سارا دن نشیوں میں بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، اور اماں سارا دن کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی ہیں۔ بھابھی بس اماں پر اور مجھ پر حکم چلاتی ہیں، بھائی ان کو کچھ کہنے کی بجائے ہمیں ڈانٹ دیتا ہے۔ وہ بھائی جو میں جب چھوٹی تھی میرے منہ میں روٹی کے نوالے ڈالتا تھا، اب کبھی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ گھر میں نوکروں کی طرح رویہ ہوتا، بلکہ نوکروں کو بھی شاید اچھا کھانا ملتا ہوگا۔ اب اماں پتہ نہیں کیسی ہوں گی، کیا سلوک ہوتا ہوگا ان کے ساتھ، اور ابا نے تو بہت مارا ہوگا انہیں۔ وہ یہ بات کہہ کر رونے لگی۔ روتے بولی اماں میری وجہ سے چھپ چھپ کر روتی تھی، ابا ہر وقت مجھے منحوس کہتا تھا، اماں کو بات بات پر مارتا تھا۔ جب میں جوان ہوئی تو ابا میرا سودا کرنا چاہتا تھا، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ ایک رشتے کروانے والی کے ساتھ مل کر کسی امیر بڈھے سے پیسے لے کر مجھے بیچنا چاہتا تھا۔ اسے نشہ اور جوا کھیلنے کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ اس سے مجھے ایک بوڑھے شخص سے 50,000 لے کر بیچ دیا اور کہا کہ میں اسے شادی کر لوں، مگر میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ ابا اس دن بہت غصے میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج رات میں اس منحوس کو مار ڈالوں گا۔ اماں ڈر کے مارے مجھے یہاں چھوڑ گئی، پتہ نہیں اماں کس حال میں ہوں گی۔ وہ بھائی جو بچپن میں میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتا تو خود رونے لگتا تھا، آج اسے میرے آنسو دکھائی نہیں دیے کیا؟ نور یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ بابا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نور بیٹا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، غم نہ کرو، وہ دعائیں سنتا ہے، وہ جو کرتا ہے انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ تم یہاں آئی ہو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، اور اللہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بابا جی آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا آپ کا کوئی اپنا نہیں ہے؟ نور نے پھر پوچھا۔ بابا مسکرائے اور بولے، اپنے تو ہیں مگر ان کے پاس اس بوڑھے بابا کے لیے جگہ نہیں تھی، مطلب میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ گیا تھا، اور جس کا تم نے پوچھا وہ میرا پوتا ہے۔ جب میں یہاں آیا تھا وہ چھوٹا تھا، مگر اب جوان ہو گیا، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے 2 دن بعد یہاں سے لے جائے گا۔ اس کی بہت اچھی نوکری لگ گئی ہے، گھر بھی ملا ہے، روز آتا ہے میرے پاس مجھے منانے کے لیے کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ اب میں نے ہاں کر دی ہے، شاید یہی اللہ کی مرضی، اور اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کسی بے سہارا لڑکی سے۔ بہت ہی اچھا بچہ ہے۔ بیٹا نور، انسان کی زندگی بری نہیں ہوتی، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ ایک بات کہوں، مانو گی؟ جی بابا بولے، میرے پوتے سے شادی کرو گی؟ نور یہ سن کر بابا کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی اور بولی، میں کیسے شادی کروں؟ نور ہچکچاتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا تم بتاؤ، میں یہاں سے چلا جاؤں گا مگر تم کو بھی اپنی بیٹی بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ نہیں بابا، آپ کا پوتا تو بہت خوبصورت ہے اور امیر بھی، اور میں اکثر اماں سے کہتی تھی مجھے امیر لوگوں سے نفرت ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں ہر چیز کو دولت میں تولنے کی عادت ہوتی ہے۔ بابا جی نور کی بات پر ہنس پڑے اور نور سوالیہ نظر سے بابا کی طرف دیکھنے لگی۔ نور بیٹا، میرا پوتا جتنا باہر سے خوبصورت ہے اسے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت ہے، تو بتاؤ میری بیٹی بنو گی؟ نور نے اس لڑکے کو بہت دفعہ دیکھا تھا اور نور کو وہ اچھا بھی لگتا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، ایک شرط ہے، آپ زبردستی نہیں کریں گے اپنے پوتے کے ساتھ؟ اگر ان کا جواب ہاں ہوا تو ہی میں بھی مانوں گی۔ نور نے جواب دیا۔ نور بیٹا ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دیر بعد بابا کا پوتا جس کا نام ہارون تھا بابا کے پاس آیا۔ نور اس وقت چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ بابا نے کہا، ہارون بیٹا آج ایک بات کرنے لگا ہوں، مانو گے؟ دادا جی حکم کرے۔ ہارون نے اپنے دادا کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، وہ لڑکی دیکھ رہی ہو جو بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے؟ بابا نے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دادا جی وہ کون ہے؟ ہارون نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا نے نور کے بارے میں سب بتا دیا۔ ہارون واقعی جتنا خوبصورت تھا اسے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھا۔ اسے نور کی داستان سنی تو دل میں ارادہ کیا کہ اب نور سے شادی کرے گا۔ ہارون نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ہارون اور نور کی شادی عیدی ہوم میں ہوئی اور ہارون اور نور بابا کو لے کر گھر چلا گیا۔ اب نور کی زندگی میں صرف خوشیاں تھیں، مگر اسے اماں کی بہت ہی یاد آتی تھی۔ نور کے سار پر ہارون اسے اس کے گھر لے گیا، مگر وہاں ماں موجود نہیں تھی۔
نور کی بھابھی نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں کو تمہارے باپ نے بہت مارا اور کہا کہ نور کہاں ہے، مگر تمہاری ماں نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر وہ روز انہیں مارتا تھا۔ پھر ایک دن کچھ لوگ تمہارے ابو کی میت اٹھا کر لے آئے اور بتایا کہ نشہ زدہ کرنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ وہ گلی کے کونے میں گرے پڑے تھے۔ ان کی تدفین کے بعد تمہاری ماں بہت بیمار رہنے لگی اور اس وقت سرکاری ہسپتال میں داخل ہے۔ نور اور ہارون جلدی سے ہاسپٹل پہنچے اور نور کی ماں وہاں ایک بیڈ پر موجود تھی۔ بیٹی کو دیکھتی وہ اٹھ بیٹھی اور ہارون کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے۔ جب انہیں سب بتایا گیا تو وہ خوشی سے اٹھ بیٹھی۔ بیٹی کا غم ہی ان کی بیماری کی سبب تھا۔ کچھ دن بعد ہارون اور نور انہیں اپنے گھر لے آئے اور وہ اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ رہنے لگی۔ اب نور کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ اب نور بھی اب سوچتی رہتی ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا ہے۔ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی عزت کریں، بہنوں کو بوجھ مت سمجھے، ماں باپ کو بوجھ مت سمجھے۔ بہنیں بوجھ نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ اگر آپ میں سے کسی کی بہن تنگ آ کر یتیم خانے یا ایسے کسی ادارے کا رخ کر لیتی ہے تو یاد رکھے نور کی طرح سب کے ساتھ معجزہ نہیں ہوتا، ہارون کی طرح کوئی شادی کے لیے نہیں آتا۔ معجزے قسمت والوں کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے نور کے ساتھ ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔